الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین الحمدللہ آج ہمارا 70ویں پارے کا درس شروع ہونے جا رہا ہے۔ آج کے درس کے میں انشاءاللہ ہم بہت زبردست چیزیں سیکھنے اور پڑھنے والے ہیں۔ ایک اماں تھی اور وہ چرخہ کاٹتی تھی اور اس نے اس چرخے سے رب کی ذات کو پہچانا۔ اب وہ کیسے پہچانا یہ آج کے درس میں آپ انشاءاللہ سنیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے بتوں کو توڑا اور وہ واقعہ کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ اس درس میں سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت زکریا، ان کی دعائیں اور ان کی دعاؤں کے ذریعے سے ایک بڑا خاص وظیفہ جو آج میں نے انشاءاللہ آپ کو دینا ہے وہ آج کی گفتگو میں آپ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں اور جو ہندو بلی چڑھاتے ہیں جانور کی، ان دونوں میں فرق کیا ہے، یہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آج آپ سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سکھانے کی اور آپ کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، فرمایا کہ لوگوں کا حساب نزدیک ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم سارے غفلت کی زندگی میں ہیں اور ہمارا حساب اللہ کہہ رہے کہ بالکل نزدیک ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس بچے کا پیپر جو ہے وہ نزدیک آ چکے ہوں اور وہ کھیل کود میں مصروف ہو، تو گھر والے کیا کہتے ہیں کہ تو نے پاس نہیں ہونا، تجھے پڑھنے کی فکر نہیں ہے، امتحان تمہارا سر پہ اور تم کتابوں کو ٹچ نہیں کرتے۔ اللہ قرآن پاک میں اسی طرح کی گفتگو فرما رہا ہے۔ فرمایا اقترب للناس حسابہم، لوگو تمہارا حساب تو قریب ہے، وہم فی غفلۃ معرضون لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا، شاید وہ میری یہ گفتگو سنے بھی صحیح، میں نے کہا یار میرا درس آپ سن رہے ہو یا نہیں؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے کیا کریں، یہ ڈرامے نے پیچھے لایا ہوا ہے، یعنی ایک ڈرامے نے پورا ماہ رمضان ہمارا لے لیا، اب اس سے سبق ہم نے کیا لینا ہے یہ تو بات کا مسئلہ ہے، لیکن ہماری قوم کو ایک ڈرامے نے اس ماہ رمضان میں اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادات، سارا ایک تسلسل جو تھا وہ سارے کا سارا خراب ہو چکا۔ اس سے آگے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لوگوں اگر کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہوتا تو پھر زمین میں تم فساد دیکھتے۔ ایک اماں تھی، وہ چرخہ کاٹتی تھی، بوڑھی ہو گئی۔ کسی نے پوچھا کہ ماں جی ساری زندگی چرخہ ہی کاٹتا ہے کہ اس سے کچھ سیکھا بھی ہے؟ تو اماں نے کہا کہ بیٹا اس سے میں نے خدا کی ذات کو پہچانا ہے۔ سننے والا حیران ہو گیا، کہا کہ ماں جی کیسے؟ ماں کہنے لگی کہ بیٹا یہ چرخہ ہے، میں اپنی مرضی سے اس کو ہلاتی ہوں، تیز ہلاؤں یا آہستہ ہلاؤں یہ میری مرضی ہے، لیکن اگر میرے ساتھ کوئی اور ہو تو وہ آہستہ چلائے گا، میں تیز چلاؤں گی دھاگا ٹوٹ جائے گا۔ یا یوں ہو سکتا ہے کہ میں رائٹ سائڈ پہ چلاؤں وہ لیفٹ سائڈ پہ چلائے، دھاگا پھر بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو دھاگے کے صحیح رہنے کے لیے ضروری ہے کہ چلانے والا ایک ہو۔ نظام کائنات جب سے بنا ہے صحیح چل رہا ہے، سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، سورج چاند اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، ہر چیز اپنے اپنے مدار اپنے اپنے وقت پہ ہے۔ یہ نظام کائنات کا صحیح چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ رب ایک ہے، اس کو چلانے والا ایک ہے۔ جی ہاں، اور رب تعالیٰ یہی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا تو کیا ہوتا؟ زمین میں فساد، نظام کائنات میں فساد ضرور برپا ہو جاتا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت آنی ہے، اس نے اس جہان کو چھوڑ کر اگلے جہان میں اس نے منتقل ہونا ہے۔ موت بہت تکلیف دہ عمل ہے، بہت تکلیف دہ عمل ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہمارا آخری وقت آئے تو رب کے جلوے ہمارے سامنے ہوں۔
ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہماری آنکھوں کے سامنے مدینۃ المنورہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہمارا آخری وقت ہو ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو. اور ایسا ہو سکتا ہے جب ہمارا آخری وقت ہو تو سر سجدے میں ہو اور رب کی بارگاہ میں ہماری روح پرواز کر رہی ہو. لیکن اس کے لیے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اس سے آگے چلے تو رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ قال من فعل هذا بآلیتنا انه لمن الظالمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی ان کا ایک دن مقرر تھا جس دن وہ میلے پہ جایا کرتے تھے. قوم نے کہا آپ چلیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں تمہارے ساتھ جانے والا نہیں ہوں. قوم چلی گئی، آپ بت خانے میں گئے. وہاں پر بتوں کے سامنے مختلف چیزیں پڑی ہوئی تھیں. آپ نے کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہارے سامنے اتنا کچھ انہوں نے لا کے رکھا ہوا ہے، کھاؤ نا. آپ نے کلہاڑا لیا، سب کو توڑنا شروع کر دیا. کسی کا بازو نہیں، کسی کا سر نہیں، کوئی درمیان سے. اور جو سب سے بڑا بت تھا نا اس بت خانے کا، اس کے کندھے پہ آپ نے کلہاڑا رکھ دیا. قوم واپس آئی، کہا کہ چلو اپنے معبودوں کے پاس نعوذ باللہ چلتے ہیں. آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے خدا جو ہیں کسی کا بازو نہیں، کوئی بازو سے محروم ہے، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کو درمیان سے 2 ٹکڑے ہے. تو ہر ایک کی مختلف شکلیں بگڑی ہوئی تھیں. اور کیا دیکھتے کلہاڑا بڑے کے سر پہ ہے، بڑے کے کندھے پہ ہے. کہا کہ یہ کون کر سکتا ہے؟ ایک نے کہا کہ قالوا انت فعلت هذا بآلیتنا یا ابراہیم. ابراہیم سے میں نے سنا تھا کہ وہ کہے گا میں تمہاری خداؤں کے ساتھ برا کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا ابراہیم کو بلا کے لے کے آؤ. ابراہیم سے پوچھا ابراہیم یہ تم نے کیا ہے؟ قال بل فعلوا کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. آپ نے فرمایا کہ عقل والے لوگ ہو، جس کے کندھے پہ نشان ہے اور ثبوت ہے اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اپنے خداؤں سے پوچھو نا. لوگ دنگ رہ گئے، ان کی سٹی گم ہو گئی، ان کے پاس جواب نہیں تھا. نمرود کو پتہ چل گیا. نمرود نے کہا کہ اب ان کے لیے آگ تیار کی جائے، یہ ہمارے خداؤں کے خلاف بولتا ہے. آگ میں پھینکا گیا. رب کی ذات نے آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. اگر رب اتنا ہی کہتا تو اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ ان کی جان پہ بن جاتی. لیکن آگے فرمایا بردم و سلامن، سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم پر، چونکہ اس ابراہیم نے اپنے اللہ کے نام پہ قربانی دی ہے. تو اگر ہم بھی اپنے رب کے نام پہ قربانی دیں اور اپنی مشقتیں رب کے نام پہ برداشت کریں تو رب تعالیٰ آج ہم پہ بھی وہی مہربانیاں کر سکتا ہے. اس سے آگے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولی ومن الشیاطین من یغوصون له ویعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظین وایوب اذ نادى ربہ. تقریباً روایات میں آتا ہے 40 سال حضرت ایوب بیمار رہے. ایک دن اللہ سے دعا کرتے ہیں وَإِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اللہ مجھے شفا عطا فرما دے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اللہ اس دعا کے ذریعے سے جتنے بیمار ہیں سب کو صحتیابی عطا فرما دیں. آپ سب کہیں آمین. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. اللہ ہماری دعا بھی اپنے بیماروں کے حق میں قبول فرمائے. تو اس دعا کو قبول کر لیا. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اس تکلیف کو دور کر دیا. وَآتَيْنَا وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، جو ان سے ہم نے چیزیں واپس لی تھی وہ دوبارہ دے دی اور اتنی عطا فرما دی. یہ تھا ایوب کا. اس سے آگے وَظَنُّونَ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب وہ ناراض ہو کے چلے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہاں پہ جا کر کہتے کہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ مجھے معاف کر دے. فاستجبنا لہ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. ونجیناہ من الغم، انہیں پریشانی سے دور کر دیا. وزکریا اذ نادى ربہ، اور زکریا نے ہم کو پکارا اور اپنے لیے دعا اولاد مانگی. فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. یار جمعے کے دن سحری کے وقت آپ اٹھیں، اٹھ کر نماز تہجد ادا کریں
اور نماز تہجد ادا کر کے آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 90 تک آپ نے ان آیات کو پڑھنا ہے، اور جہاں جہاں فاستجبنا لہ کا ذکر آئے وہاں پہ اس نبی کا نام لے کر کہنا ہے کہ اللہ تجھے اس نبی کی اس دعا کا واسطہ میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ میرا پورا یقین ہے کہ رب تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرے گا، قبول فرمائے گا۔ سورۃ الانبیاء کے آخر میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یار رحمت تو باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن رب کی ذات نے صرف حضور کو رحمت کیوں کہا؟ وجہ یہ ہے باقی ہر چیز میں دو چیزیں ہیں، رحمت بھی ہوتی ہے اور کبھی زحمت بھی ہوتی ہے، لیکن میرے نبی کی ذات وہ اللہ کی نعمت ہے کہ جس میں صرف رحمت ہی رحمت ہے، زحمت اس میں ہے ہی نہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ بہت پیاری آیہ مبارکہ ہے، آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 15 من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، لوگو جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا دنیا میں اور آخرت میں، اس کو اکیلا چھوڑ دے گا، اس کے دین کو اکیلا چھوڑ دے گا، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اوپر کو ایک رسی باندھے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے لے، فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، فرمایا کہ اگر وہ مر بھی جائے نا تو رب تعالیٰ پھر بھی اس کی بات کو پورا نہیں کرے گا، اپنے نبی کی مدد کرے گا۔ کتنی پیاری بات ہے، اور کہاں پہ جا کر رب تعالیٰ حضور کی ذات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اور ان کے ساتھ حق کی بات کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتایا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل جب اللہ کا گھر بنانے کے لیے آئے تو آسمان سے ایک بادل آیا، اور اس بادل نے سایہ کیا، اور سایہ ٹھیک اس جگہ پہ آیا جس جگہ پر کعبہ کی بنیادیں تھیں، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں سے میں نے کعبہ کی بنیادوں کو اٹھانا ہے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، اور جب بن گیا تو فرمایا کہ اب لوگوں میں اعلان کر دو حج کا، میرے گھر کی زیارت کے لیے آئیں۔ عرض کرتے ہیں کہ مولا میری آواز کیسے پہنچے گی؟ فرمایا اے ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے، اس آواز کو کائنات میں پہنچانا مجھے خدا کا کام ہے، سبحان اللہ۔ پھر آپ نے آواز لگائی، پھر آواز لوگوں نے سنی، جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی سنی، جو ماؤں کے پیٹوں میں تھے انہوں نے بھی سنی، اور جس نے اس آواز پہ لبیک کہا انشاءاللہ وہ حج کرنے کے لیے ضرور ضرور اور ضرور جائے گا۔ ہمارے حضور قبلہ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب، ان کے ماشاءاللہ 70 سے زیادہ حج تھے۔ جب ہم اس آیت پہ پہنچے نا تو میں نے ان سے عرض کی کہ بابا جی تسی تو پھر چوپی نہیں کیتے ہو گے، آپ نے ماشاءاللہ 70 حج کیے تو آپ نے 70 مرتبہ تو لبیک لبیک لبیک، تو بابا جی حضور مسکرانے لگ گئے، فرمایا بیٹا اللہ کا شکر ہے۔ اس سے آگے ہماری آخری آیہ مبارکہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، لوگوں جو تم قربانی کرتے ہو نا اس کا گوشت نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، تمہارا صرف تقوی اللہ کی ذات کو پہنچتا ہے۔ یہاں پر فرق آ جاتا ہے مسلمانوں کی قربانی اور جو ہندو کرتے ہیں ان کی قربانی میں، وہ خون چڑھاتے ہیں، وہ خون دیتے ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارا خون مجھے نہیں چاہیے جانوروں کا، نہ تمہارا گوشت چاہیے، تمہارا تقوی مجھے چاہیے، اس سے تمہارا تقوی میری ذات تک پہنچتا ہے، اور یہی مقصد ہے۔ اور یہ یاد دہانی ہے حضرت ابراہیم کی اس سنت کی کہ اللہ کی ذات نے بیٹوں کے بدلے میں تمہیں یہ چیز عطا کی اور اس چیز کو سنت بنایا، وگرنہ آج لوگ بیٹوں کو قربان کر رہے ہوتے۔ آج کا درس اگر اچھا لگا ہے، آج کی گفتگو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کروانے میں ہمیں آپ کی مدد چاہیے، چونکہ نیکی نیکی کو پھیلاتی ہے اور گناہ گناہ کو پھیلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔